بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عدنان رضا عطاری یوٹیوب اسلامک چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ان 30 غلطیوں کی نشاندہی کروں گا جن کو کرنے سے ہمیں اکثر شرمندگی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی غلطی ہے کہ اس خیال میں ہمیشہ مگن رہنا کہ جوانی اور تندرستی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ بات بندے کو کاہل اور سست بناتی ہے۔ ہم جوانی کو جاویداں سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں میں تاخیر کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ والے ہوتے ہیں وہ محنت کر کے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کل کرے سو آج، آج کرے سو ابھی۔ نمبر 2، مصیبتوں میں بے صبر بن کر چیخو پکار کرنا۔ نمبر 3، اپنی عقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا۔ نمبر 4، دشمن کو حقیر اور کمزور سمجھنا۔ نمبر 5، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ کئی لوگ بڑے فخر سے یہ بات بتاتے ہیں کہ جی میں تو ان ہلکی پھلکی بیماریوں کی وجہ سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوتا اور نہ کبھی دوا لیتا ہوں۔ ایسے شخص اکثر پھر بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اپنی رائے پر عمل کرنا اور دوسروں کے مشورے کو ٹھکرا دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ خود سوچتا ہے، یہ سوچنا کہ میں جو سوچتا ہوں وہی سب سے بڑھ کر ہے، چاہے مشورہ دینے والا کتنا ہی دانشور اور کتنا ہی پڑھا لکھا یا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات کو ٹھکرا کر صرف اپنی رائے پر ہی عمل کر کے اکثر نقصان کا سبب بنتا ہے، اکثر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، کسی بدکار کو بار بار آزما کر بھی اس کی چاپلوسی میں آ جانا۔ ایک علم دین کے ٹیچر تھے، انہوں نے اپنا دروازہ یہ چھوٹا رکھا تھا، نیچا رکھا تھا۔ اب جو بھی اسٹوڈنٹ ان کے پاس ٹیوشن لینے آتا تو اس دروازے سے گزر کرواتے، تو ہر اسٹوڈنٹ لازمی اس دروازے کے ساتھ اس کا سر ٹکراتا، اور پھر کچھ دیر بعد گفت و شنید کرتے، اور کچھ دیر بعد پھر اس اسٹوڈنٹ کو اسی دروازے سے گزارا جاتا۔ اب جب دوسری بار اسٹوڈنٹ پھر اس دروازے سے ٹکراتا تھا تو آپ اس کو ایڈمیشن نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان ایک ہی بل سے، ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک ہی کرپٹ شخص سے 2 بار دھوکہ کھائے۔ نمبر 8، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی کی تلاش نہ کرنا۔ نمبر 9، اپنا راز کسی دوسرے کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی تاکید کرنا۔ نمبر 10، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 11، لوگوں کی تکلیف میں شریک نہ ہونا اور ان سے امداد کی امید رکھنا۔ یہ بات بھی ہم میں آج کل بہت رائج ہو چکی ہے کہ خود تو ہم کسی کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے، اور پھر جب اپنے اوپر یہ معاملہ آتا ہے تو دوسروں سے ہم بہتری کی، دوسروں سے پازیٹیو امید رکھتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی برنی۔ آج ہم اگر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز کل وہ ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوگا۔ نمبر 12، ایک یا 2 ہی ملاقات میں کسی شخص کی نسبت کوئی اچھی یا بری رائے قائم کر لینا۔ نمبر 13، والدین کی خدمت نہ کرنا اور پھر آگے اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ نمبر 14، کسی کام کو اس خیال سے ادھورا چھوڑ دینا کہ پھر کسی وقت مکمل کر لیا جائے گا۔ نمبر 15، ہر شخص سے بدی کرنا اور لوگوں سے پھر اپنے لیے نیکی کی توقع رکھنا۔ نمبر 16، گمراہوں کی، برے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا۔ نمبر 17، کوئی عمل صالح کی تلقین کرے یعنی نیک عمل کی تلقین کرے تو اس پر دھیان نہ دینا۔ نمبر 18، خود حرام و حلال کا خیال نہ کرنا اور پھر دوسروں کو بھی اسی راہ پر لگانا۔ مثلا
ہم جب کوئی کاروبار وغیرہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور پھر جب ہمیں اس بات پر آگاہ کیا جائے کہ معاذ اللہ ہم تو حرام کمانے میں مشغول ہیں، تو اس کی بات کو ایکسیپٹ کر کے اس بات سے پیچھے اپنے قدم کھینچنے کی بجائے، پیچھے ہٹنے کی بجائے، ہم اس کو آگے کسی اور شخص کی مثال دیتے ہیں کہ معاذ اللہ فلاں فلاں شخص بھی تو حرام ذرائع سے کما رہا ہے، اور پھر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ بہت فاسٹ ہو چکا ہے، لیٹسٹ زمانہ ہے، حلال و حرام کو چھوڑیے، آپ بھی یہ کام کیجئے، اس کے ذریعے آپ جلدی مالدار ہو جائیں گے۔ ایسا سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے، ہمارے ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے اس لحاظ سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ رب کریم کی ذات تو ایسی ذات ہے جو کفار کو اور اس کی نافرمانیاں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی کثیر رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیا کفار کے پاس آج ڈالرز نہیں ہیں؟ کفار کے پاس کیا کثیر مال نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بھی مال عطا کرتا ہے جو اس کی فرما برداریاں نہیں کرتے بلکہ اس کی نافرمانیوں میں زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو تب ہمیں اللہ مالدار نہیں کرے گا۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ اس کو زیادہ عطا کرتا ہے جو اس کے فرامین کے مطابق اپنے کاروبار وغیرہ کرتے ہیں۔ نمبر 19، جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اپنی تجارت کو فروغ دینا۔ نمبر 20، علم دین اور دینداری کو عزت نہ سمجھنا، یعنی کہ کوئی دین پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا کوئی دین کی تعلیم دے رہا ہے یا کوئی دین پر چل رہا ہے، دین کے طریقوں کو اپنا رہا ہے، تو اس کو بے عزت معاشرے میں کرنا یا ایسے ماحول کو عزت دار ماحول نہ سمجھنا، یہ بھی ایک غلطی ہے جس کی نشاندہی ضروری ہے۔ نمبر 21، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کبھی بھی ہم خود کو بہتر نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم سے بہتر ترین شخص دنیا میں ہوتے ہیں، چونکہ ہم ان سے سبق لینے کی بجائے خود کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ کبھی نہیں بھرتا جس کو ہم پہلے ہی بھر کے کسی کے پاس لے کے جائیں۔ ہمیں پہلے یہ خیال ہے کہ ہمارا پیالہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے، ہمارا برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے، اس میں جگہ نہیں ہے، ہم خود کو ہی سب سے بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر ہم کسی سے کیا سبق سیکھیں گے۔ نمبر 22، فقیروں اور سائلوں کو، منگتوں کو اپنے دروازے سے دھتکار کر اور دھکے مار کر بھگا دینا۔ نمبر 23، ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا۔ نمبر 24، اپنے پڑوسیوں سے بگاڑ کر رکھنا۔ نمبر 25، بادشاہوں اور امیروں سے دوستی کرنا اور غریب لوگوں سے دور رہنا۔ نمبر 26، خواہ مخواہ کسی کے گھریلو معاملات میں دخل دینا۔ نمبر 27، بغیر سوچے سمجھے بات کرنا۔ نمبر 28، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ نمبر 29، اپنے گھر کا راز بلا وجہ کسی پر ظاہر کرنا۔ نمبر 30، ہر شخص کے سامنے اپنے دکھ سکھ بیان کرنا۔ یہ 30 غلطیاں ایسی ہیں جن کی نشاندہی اور جن سے بچنا ضروری ہے۔ ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک حسن معاشرت میں ایک عمدہ کردار ادا کر کے ایک اچھے شہری بن کے زندگیاں گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔